بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 34 ہے۔ اب ہم بقیہ آیات جو ہیں سورہ لہب کی ان کا ترجمہ اور اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ سیصلا ان قریب داخل ہوگا۔ اب جیسا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جب قواعد پڑھے تھے عربی کے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یصلا داخل یصلا کے معنی ہیں داخل ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ہم سین لگا دیں گے تو وہ فیوچر کے سینس میں ہو جائے گا۔ یصلا داخل ہوتا ہے، سیصلا داخل ہوگا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ جب سین لگاتے ہیں تو جو نیئر فیوچر کی بات ہوتی ہے وہ اس کا کر ہوتا ہے، اور اگر ہم سوف لگاتے ہیں تو فار فیوچر کی بات ہوتی ہے۔ تو سیصلا ان قریب داخل ہوگا۔ نار اردو میں بھی کہتے ہیں آگ کو، ہم لوگ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ عربی کا۔ تو نارن آگ، ذاتا ذاتا کے معنی ہیں والی، ذاتا کے معنی ہیں والی، یعنی کہ ذا کا مطلب ہے یہ، جو یا والا، اور اس کی جمع ہے ذوی، اور ذاتا والی، ذو کا مؤنث، ذو لفظ ہے جس کا مؤنث ہے ذاتا، اور اس کی جمع ہے ذوات۔ تو ذاتا یا ذاتی یا ذاتو اس کے معنی ہیں والی، اور لہب کے معنی ہیں آگ۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لہب کے معنی ہیں آگ بھڑکنا، دھوئیں اور غبار کو بھی لہب کہتے ہیں۔ تو سیصلا وہ ان قریب داخل ہوگا آگ میں۔ کون سی کیسی آگ میں؟ شعلے والی آگ میں، یا یوں کہہ لیں یہاں کے حساب سے بھڑکی ہوئی آگ میں، یعنی کہ بہت تیز، یا شعلے جس کے بہت بلند ہوں اس آگ میں۔ تو شعلے مارتی ہوئی آگ، یہاں پہ اس کو ذاتہ لہب کے ترجمہ شعلے مارتی ہوئی کا، ویسے ذاتہ کے ویسے معنی ہیں والی، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں شعلے والی آگ یا بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی۔ امرأ کے معنی عورت، امرأتان دو عورتیں، امرأتو عمران عمران کی عورت یعنی کہ بیوی، امرأتو فرعون فرعون کی عورت یعنی فرعون کی بیوی، یا امرأت لوط لوط کی عورت یا لوط کی بیوی، یعنی لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ امرأتان دو عورتیں، امرأتک یا امرأتکا تیری عورت یعنی تیری بیوی، امرأتہ یا امرأتہ اس کی عورت یعنی اس کی بیوی۔ تو وامرأتہ اور اس کی بیوی یعنی کہ ابو لہب کی بیوی۔ حمالۃ الحطب، تو یہ حمالہ نکلا ہے حمل سے، حمل اردو میں استعمال ہوتا ہے حمل، بوجھ، پیٹ کا بوجھ یا ویسے ہی کوئی بوجھ، اور حملہ اس نے اٹھایا، حمالہ خوب اٹھانے والی۔ تو حمالتا لادنے والی، یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے ابو لہب کی بیوی کی۔ حطب حطب کہتے ہیں لکڑی کو۔ فی میں جیدہا اس کی گردن، جیدہا اس کی گردن یعنی کہ اس عورت کی گردن، جید کے معنی گردن، جیود اور اجیاد گردن کی جمع ہے، اور جیدہا ضمیر واحد مؤنث،
غائب یعنی کہ اس عورت کی گردن. حبل، حبل کہتے ہیں رسی کو. مم مسد، کھجور کی چھال کی رسی. اب ان آیت کی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم تفہیم القرآن میں دیکھتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی. اس عورت کا نام عروہ تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی. ابو سفیان کی بہن تھی جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو بپھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی. اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں اپنی ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی. حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تمہاری کوئی ہجو نہیں کی. اس پر واپس چلی گئی. حضرت ابو بکر کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ ہجو تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. اصل میں الفاظ ہیں حمالۃ الحطب، جن کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی. مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابن زید رضی اللہ عنہ ضحاک اور ربی بن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اور اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا. قتادہ وغیرہ نے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والا کہا گیا، کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں. اس محاورے کے لحاظ سے حمالۃ الحطب معنی ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں بی جمالوں کے معنی ہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے فلان یحتب علی ظہری، فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے. بس حمالۃ الحطب کے معنی ہے گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی. ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا، یعنی وہ لکڑیاں لا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا. اس کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا، جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو. سعید بن المسیب، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کر دوں گی. اسی بنا پر جید کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا کہ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں رسی پڑی ہوگی. یہ اسی طرح کا طنزیہ کلام ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبل من مسد کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی. اس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں. دوسرا قول یہ کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تیسرا قول یہ کہ اس کے معنی ہیں مونج کی رسی یا اونٹ کی کھال یا اس کے صوف سے بنی ہوئی رسی. اور ایک قول یہ بھی کہ اس سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے. اب معارف القرآن میں ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. وامرأۃ الحمالۃ الحطب، جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غیظ و دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اس کی مدد کرتی تھی. یہ ابو سفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہے. اس کو ام جمیل کی کنیت کے اعتبار سے
کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، جس کے معنی ہے سوختہ کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورات میں جغل خوری کرنے والی کو حمال الحطب کہا جاتا تھا، جیسے کوئی سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے۔ جغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی جغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لیے جغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے۔ ابن زید و زہق وغیرہ نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے، جس کی وجہ یہ بتلائی کہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کی ذلیل و خسیس حرکت کو قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد بسکون سین مصدر ہے، جس کے معنی رسی یا ڈور بٹنے یا اس کے تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے ہیں، اور مسد بفتح میم و سین اس رسی یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنائی گئی ہو، خواہ وہ کسی چیز کی ہو، کھجور یا ناریل وغیرہ سے، یا آہنی تاروں سے ہر طرح کی مضبوط رسی اس میں داخل ہے۔ بعض حضرات نے جو خاص کھجور کی رسی اس کا ترجمہ کیا ہے وہ عرب کی عام عادات کے مطابق کیا گیا ہے، اصل مفہوم عام ہے۔ اسی مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت ابن عباس وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں حبل من مسد سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسہ ہے، اور یہ اس کا حال جہنم میں ہوگا کہ آہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ اور شعبی اور مقاتل وغیرہ مفسرین نے اس کو بھی دنیا کا حال قرار دے کر حبل من مسد سے مراد کھجور کی رسی لیا اور فرمایا کہ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار، غنی اور اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے، مگر اس کی بیوی اپنی خست طبیعت اور کنجوسی کے سبب جنگل سے سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ یہ گٹھا سر سے گر نہ جائے، اور یہی ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اور رسی گلے میں تھی کہ تھک کر کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی میں مر گئی۔ اس دوسری تفسیر کی روح سے یہ حال اس کی خست طبیعت اور اس کا انجام بد بیان کرنے کے لیے ہے، مگر چونکہ ابو لہب کے گھرانہ خصوصاً بیوی سے ایسا کرنا مستعبد تھا، اس لیے اکثر حضرات مفسرین نے پہلی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ اب یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، فرمایا ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں، یعنی سخت شدید بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں۔ تو نارن ذات لہب کا ترجمہ یہاں پہ بھی وہی ہے، شعلوں والی آگ۔ اور فرمایا اس کی بیوی بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی، اس کی بیوی قریش کی بڑی عورتوں میں سے تھی، اس کی کنیت ام جمیل، اس کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور اسلام دشمنی میں اپنے خاوند کی مددگار تھی، اور قیامت کے دن عذاب میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایندھن اٹھانے والی، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ حمالۃ الحطب کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ یہ جنگل سے ایندھن اکٹھا کر کے اپنے خاوند کو مہیا کرتی تھی تاکہ اس کی اسلام دشمنی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور مجاہد وغیرہ نے فرمایا کہ اس کے گلے میں نار جہنم کی رسی ہوگی۔ بعض نے کہا اسے حمالۃ الحطب اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتی، جیسے کہ پچھلی دو تفسیروں میں معارف القرآن اور تتم القرآن میں گزر چکا ہے۔ ابو خطاب دحیہ رحمۃ اللہ نے بھی کتاب التنویر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، یہاں کنواں کے ڈول کی رسی کو مسد کہا گیا ہے۔ ابو حنیفہ اپنی کتاب نباتات میں لکھتے ہیں کہ کنواں کی رسی کو مسد کہتے ہیں۔ ابن جریر نے ابن اسحاق رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ابن جریر نے ابن اسحاق رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ہمدان کے ایک آدمی سے روایت کیا ہے جسے یزید کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کہ ابو لہب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے پھینکتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو جائیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو صالح کی روایت میں حضرت ابن عباس علیہ السلام کے قول مروی ہے، فی جیدہا حبل من مسد سے مراد
ہے، ایک ایسی زنجیر ہوگی جس کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ یہ مجاہد اور عروہ بن زبیر نے کہا، وہ زنجیر اس کے منہ میں داخل ہوگی اور اس کے نچلے حصے سے نکلے گی، باقی ماندہ اس کی گردن پر لپیٹ دی جائے گی۔ قتادہ نے حبل من مسد سے مراد ہے کہ وہ وداع کا ہار۔ وداع سفید گھونگا ہے جو سمندر سے نکلتا ہے اور جو چھوٹا اور بڑا ہونے میں مختلف ہوتا ہے۔ وداع کی جمع دعات آتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، اس کی گردن میں گھونگھوں کا ہار تھا۔ سعید بن مسیب نے کہا، اس کا موتیوں کا عمدہ ہار تھا۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ضرور خرچ کروں گی، قیامت کے روز یہی اس کے گلے میں عذاب ہوگا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، یہ رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے حق میں جو شقاوت مقدر ہو چکی تھی وہ ایمان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ یوں بندھی ہوئی تھی جس طرح اس کے گلے میں چھال کی رسی بندھی ہوئی تھی۔